یہ جو پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو لے کر تقریباً 4 فرمز پر پابندی عائد کی گئی ہے اینڈ اٹ ہیز ہیپنڈ ایٹ لیسٹ دس از دا تھرڈ ٹائم ان دا لاسٹ 1 ایئر جس میں کچھ چائنیز فرمز بھی شامل ہیں. اگر اس کی ٹائمنگ کو دیکھا جائے اور پھر اس کی تھوڑی سی امپلیکیشنز بھی بتا دیں, ہاؤ سیریسلی دیز سینکشنز شوڈ بی ٹیکن. جی دیکھیے سینکشنز ہمیشہ ہمیں ایک تناظر میں دیکھنا چاہیے جی کہ ان کے معنی کیا ہیں, ان کی مطلب ایکچوئل افادیت کیا ہو سکتی ہے اور آگے بڑھ کے ان کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے. اس وقت جو صورتحال ہے, جی آپ نے کہا صحیح ہے کہ اس وقت پہلے تو ٹریڈ کمپنیز پہ تھا, اب یہ جو ہے یہ اور پرائیویٹ نجی کمپنیز پہ بھی ہوتا تھا. اس دفعہ انہوں نے وہ آگے گئے ہیں اور انہوں نے ظاہر ہے وہ این ڈی سی کو بھی کیا ہے اس میں, ٹھیک ہے, سینکشن. اب یہ دیکھیے اثاثے ان کے منجمد ہو سکتے ہیں وہاں پہ جو اگر ہیں امریکہ میں, اور آگے وہ وہاں کوئی تجارت کرنے کی کوشش کریں یا کوئی بزنس کرنے کی کوشش کریں وہ نہیں ہو سکے تو اس پر رکاوٹ ہو سکتی ہے. جی اور جو الزام ہے وہ یہ ہے, اس کی بنیاد ہے کہ جی آپ میزائل پروگرام کی یہ جو فرمز ہیں معاونت کر رہی ہیں. اب سب کو پتا ہے پاکستان کی آئی سی بی ایمز اور میسائل صلاحیت کافی سالوں سے چل رہی ہے, ڈیولپ بھی ہو رہی ہے, اور خطے میں ایک عدم مطلب اسٹیبلٹی رکھنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفنس کا حوالے سے تو بھارت کا میزائل صلاحیت بھی جاری اور ساری ہے, چاہے وہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز ہوں ہائی رینج کے, یا ٹیکٹیکل میزائلز ہوں, ڈرامو ہو, یا اگنی 5 جیسا رینج ہے جس کا کافی آگے رینج ہے. اور ظاہر ہے ان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ ایک بہت سیدھی بڑھتی ہوئی ٹریجیکٹری پہ ہے, بڑی بڑھتی ہوئی کرو پہ ہے. تو یہ باتیں آپ اگر اس تناظر میں دیکھیں کہ دیکھیے اسلحہ کی دوڑ چل رہی ہے, لاکھائی اسلحہ کی دوڑ پھر بن جاتی ہے اس میں, اور ایک ظاہر ہے پھر پاکستان یہ فیل کرتا ہے کہ خاص کچھ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. مگر میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیے یہ 7ویں دفعہ شاید یہ ایسا ہوا ہے, اس میں اتنا الارم ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا کہ یہ امتیازی سلوک ہے اور یہ مطلب ایک ون سائیڈڈ بات ہے, وہ تو ہے, اس میں تو کوئی رائے نہیں. مگر اب دنیا اسی طرح ہے, آپ توقع نہ کریں کہ آپ جیو پالیٹکس کے اثرات سے یا اس کی زد میں نہیں آئیں گے. اب کمپٹیشن جو بھی ہے ان کا وہ اس وقت ہندوستان کی معاونت کر رہے ہیں اور اس کی بے لوث معاونت ہوگی. جی آپ کہتے رہے کہ اچھا سینیٹر صاحبہ میں بالکل یہ انڈیا کی آپ نے بات کی, دیکھیں ان کی جو ساؤتھ ایشیا پالیسی ہے, وی آل نو انڈیا پیسیفک ہے, اس میں چائنا کو کنٹین کرنا, انڈیا ان کا ایٹ لیسٹ فار دا پاسٹ 25 to 30 ایئرس وہ ڈکلیئرڈ ایک اسٹریٹجک الائی ہے. لیکن یہاں پر ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ یہ جو موجودہ سینکشنز ہیں ان کی ٹائمنگ جو ہے اس میں پاکستان کی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس سے بھی اس کو جوڑا جا رہا ہے. کتنا اس تھیوری میں وزن ہے, خصوصاً رچرڈ گرینل جو اسپیشل مشنز کے انوائے ہیں پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ کے, پھر اس کے بعد رو کھنہ کانگریس مین راجا کرشنم, انہوں نے ان کی اس طرح کی ٹویٹس کے پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کے بارے میں ان کے کمنٹ کو, کیا ان دونوں کو جوڑ کر دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ ان کو جوڑنا نہیں چاہیے, کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ گرینل صاحب نے جو بھی باتیں کی اس قسم کی پالیسیز کا ان سے تعلق نہیں ہوتا. یہ ان کے اداری اور انسٹیٹیوشنل پالیسیز چلتی رہتی ہیں. مجھے بہت حیرانی ہوگی یہ اگر کوئی مجھے بتائے کہ اس کے حوالے سے آپ کے سسٹم کو پتہ نہیں تھا یا انہوں نے کوئی اس کی انڈیکیشن نہیں دی تھی. میں سمجھتی ہوں ضرور دی گئی ہوگی,